آواز بلند آ رہا ہے سلوات
ہر فرض کے مقابلے میں حق. مثلا کہتے ہیں کہ صاحب عورت کا فرض یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرے, تو اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ مرد کا حق یہ بنتا ہے کہ اس کی اطاعت کرے. ویسے ہی جب یہاں بات آتی ہے وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ, تمہارا اوپر حق یہ ہے تمہاری اولاد کا, تو اس کا مقابل کیا ہوا؟ یعنی والدین پر یہ چیزیں فرض ہیں. صلوات اللہ. اس کو درمیان میں رکھیے, پڑھنے والا تو آگے پیچھے ہوتا ہی رہتا ہے. بہت شور کی ضرورت نہیں ہے, اور اب تو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ آواز کا بھی پالیشن ٹھیک نہیں ہے, تو بہت تیز آواز خود کو بھی نقصان ہوتا ہے. پڑھنے والے کو تو بہت ہوتا ہے, پڑھنے والے کا ایک تو یہ سب ساری چیزیں نہیں ہے, دوسرے زبان اور دماغ ان کا کنیکشن ٹوٹ گیا. صلوات زیادہ چھلتے تھے تو معلوم ہوا کہ اب وہ دماغ کہیں ہے زبان کہیں ہے, تو آرام آرام سے پڑھنے میں سمجھ بھی آتا ہے, اور زبان اور اس کا بلکہ تینوں کنیکٹ ہو جاتے ہیں, دل بھی, دماغ بھی اور زبان بھی. تو کہنے کا مطلب یہ کہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر اولاد کا حق یہ ہے, اس کا مقابل یہ ہے کہ ہمارے اوپر اولاد کے کہیں فرض ہے, ابھی اس پر یہ چیز آئے گی. تو کل اس پر بات یہاں بتائی کہ امام فرماتے ہیں, یہ شروع تو پچھلے سال سے ہوا تھا, اسی کو کنٹینیویشن ہو رہا ہے. تو کل بات یہاں تک آئی کہ امام نے فرمایا تو وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ, اب جہاں تک معاملہ ہے تمہاری اولاد کا, فَتَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ, یا اس کے اس دنیا میں آنے کی وجہ آپ, وہ خود سے تو آیا نہیں ہے کہ آپ کی کوئی ذمہ داری میں آئے ہو چھیڑے, نہیں, آپ لائے ہیں تو آپ چھیڑے. فَتَعْلَمْ أَنَّهُ مِنْ, یاد رکھو کہ وہ تم سے ہے. وَمُضَافٌ إِلَيْكَ فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا, اور یہ تم سے جوڑ کے دیکھا جائے گا اس دنیا میں, اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی. وَأَنَّكَ مَسْئُولٌ عَنْهُ, یہ چیز ہے, اور تم ذمہ دار ہو اس کے بارے میں. یعنی اگر وہ کہیں گڑبڑ کرتا ہے, بدماشی کرتا ہے, تو اس کی اپنی سزا کے ساتھ ساتھ فائل کھولی جائے گی, اور ماں باپ کی کہ انہوں نے کیا کیا کہ جو اس طرح کا ہوا. دیکھیے آپ جو ہے وہ کسی کے گھر چلے گئے, ہمارے بچے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب پانی پیو گے, جائیں, فوراً آپ سمجھ جائیں گے کہ اس کا مطلب اس گھر میں بچے کو تم کر کے بات کی جاتی ہے. لیکن جیسے ہی ہمارے بچے نے کہا کہ سر آپ پانی پیجیے گا, سمجھ میں آ جائے گا کہ بچوں سے بھی احترام سے بات, اس کا اثر ہوتا ہے. اس کا مطلب تھوڑی ہمارا لگتا ہے کہ تم اور ابے اور تبے شروع کر دیں, اس کا اثر پڑتا ہے. چنانچہ پیغمبر فرماتے اکرموا اولادکم, اپنے بچوں کی عزت کرو, ان سے آپ جناب سے بات کیجیے, عزت کے بات کیجیے. وَأَحْسِنُوا آدَابَهُمْ, اور ان کی تربیت, ان کا ادب اچھے سے اچھا بناؤ. جو دنیا میں تم سے جوڑ کے دیکھا جا رہا تو وہ تو بھائی آخرت کا فرماتے یغفر لکم, یہ کام کرو اللہ تمہاری مغفرت کرے. یہ کہاں لے جا رہا, تربیت کریں گے اولاد کی, نیک ہوگی اولاد, مگر اس کا اثر ہم کو خالی دنیا میں نہیں, کیا ریحان اگر مکان ماشاء اللہ کیا پڑھایا ریحان نے, بتاؤ, خالی دنیا ہی میں نہیں عزت و بے عزتی ہوگی, آخرت میں بھی عذاب
ثواب اور مغفرت کا تعلق ہماری اولاد سے ہے. لہذا مولوی صاحب صرف یہ سوچ کے مت خوش ہو جائیے کہ ہم تو باپ ہیں, آنکھ کرنے کا حق رکھتے ہیں. اچھا جو آنکھ ہو جاتا ہے اس کے بعد میں پرابلم کیا ہے اس کے ساتھ؟ آنکھ والے کے لیے روایت کہتی ہے, سنیے, بین انبیاء والبار, نبیوں اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے والے یہ جنت میں ایک کلاس میں رہیں گے. وَبَيْنَ الْفَرَائِنَ وَالْعَاقِ, فرعون اور آق جہنم میں دونوں ایک کلاس میں رہیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں کہ اولاد کا اولاد, روایت یہاں تک کہتی ہے کہ آپ یہ کہہ دو چاہے جو عمل کرو, تم کو اس عمل کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. تو ہم کو یہ پتا ہے کہ آپ کر دوں گا تو جہنم میں چلا جائے گا. ایسا نہیں ہے کہ خالی وہ جہنم میں جائے گا, اس کے جہنم میں جانے کے ساتھ ساتھ آپ کی ہماری فائل بھی پڑھی جائے گی کہ یہ آپ ہوا کیوں, آپ کی اس میں چوک کہاں تھی. صلوات تم سے پوچھا جائے گا جن پر ہم نے تم کو ہدایت دی تھی کہ تم نے اس کی تربیت کیسی کی, اللہ کی شناخت کیسی کروائی, والمعونۃ علی طاعتہ, تم کتنا اپنی اولاد کے مددگار بنے ہو اطاعت الہی میں. توجہ فرما رہے ہیں. اچھا اب ایک سوال یہ دیکھیے, اگر آپ قرآن پڑھیں تو حتیٰ ایڈمیشن سے پہلے, اسکول بھیجنے سے پہلے قرآن کہتا ہے پہلے تربیت. جمعہ تھا کرنا, تو جو لوگ پابندی سے جمعے میں شرکت کرتے ہیں ان کو شروع کی آیتیں تو یاد ہو گئی ہوگی. سورہ مبارک ہے جمعہ کی, کیا ارشاد ہوتا ہے, هو الذی, ہاں زور سے, بعث فی الامیین رسولا منہم, اس سے مطلب نہیں کہ اللہ نے بھیجا. یہ کرتے کیا ہے, یتلو علیہم آیات, نمبر 1 ان کے اوپر اللہ کی آیتوں کی تلاوت, وَیُزَکِّیہم, اور ان کو پاک کرتے ہیں, ان کا تزکیہ کرتے ہیں, وَیُعَلِّمُہُمُ الْکِتَابَ, تیسرے نمبر پر ہے پھر ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو اس کا مطلب یہ کہ تعلیم سے پہلے تربیت, تعلیم سے پہلے تزکیہ ہے. صلوات تو اسکول میں آپ ایڈمیشن تو کرائیے گا 5 سال کی ایج میں, 7 سال کی ایج میں, لیکن اس 5 سال تک آپ کہاں لے جا رہے ہیں بچوں کو, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور بات سے بچوں کی نہیں ہے. اللہ اللہ, ایک چیز آپ کو عرض کروں گا, اس کا ایک ٹکڑا مناسبت سے آیا تھا تو اس میں بھی نکال دوں گا, ہو سکتا ہے اس کی کلپ دیکھی, پوری حدیث کیا سنا. روایت کہتے خالی اولاد ہے, یہ تو چونکہ اولاد کے حقوق پہ بات ہو رہی ہے اس لیے, ورنہ جہاں تک ذمہ داری کی بات, ہر انسان ذمہ دار ہے اپنے سماج کے لیے. یعنی کیا مطلب, ہم یہ کہہ کے کیا نام ہے تمہارا, ہاں بولو, زور سے بولو, تمہارے ابا کا کیا نام, تو ہم یہ کہہ کے نہیں بچ سکتے. ارے شبیر کا لڑکا تھا, ہم سے مطلب شبیر آپ کو روایت سنا تھا, چنانچہ کہتے انا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. پہلے اس کو سمجھا دے تب سمجھ میں آئے. اور بات میں اپنے دوستوں سے کہتا تو پیور شہر کے ہے کہ
कुछ चीजें हैं जो आप लोग उतना बढ़िया नहीं समझ पाएंगे जितना बढ़िया हम समझ लेंगे, समझा लेंगे। राई को डिक्शनरी में आप देखने जाएंगे तो राई के माना डिक्शनरी में है चरवाहा। राई के मानी क्या है? चरवाहा, जो जानवर चलाते हैं इधर उधर लिए थे। हदीस क्या कहती है? अला कुल्लुकुम राई, तुमने कहा हर आदमी चरवाहा है। अभी हम आपको कह दो ये चरवाहे, अच्छा लगेगा? तो इसका मतलब ये चरवाहा कहा कि इससे बुरा कुछ और। चरवाहे का काम क्या है? सलामत। ये चीजें आप लोग आते ही नहीं समझ पाएंगे, शहर के लोग, देहाती लोग समझेंगे। कदीम जमानों में ट्रैक्टर वगैरह तो होते नहीं थे, तो लोगों की खेतियां होती थी आमतौर पर बैलों के। तो अब आदमी जब 2 बैल 4, जिसकी जैसी खेती हो, किसी के पास 2 बैल है, किसी के पास 4 बैल है, तो आदमी सोचता था कि यार बैल तो ही है, उनके लिए तो चारा वाला करना ही है, तो एक भैंस भी रख ले, दूध भी घर का हो जाएगा, एक गाय भी रख ले। और अक्सर ये हो जाता है कि मालूम हुआ साहब को एक बच्चा उसका हुआ, दूसरे साल फिर एक बच्चा हुआ, तो 6-7 जानवर हो गए। तो आप जैसे डॉक्टर साहब बताएंगे कि जैसे आदमी के लिए टहलना जरूरी है, समझे? उससे डॉक्टर साहब ने कहा हैदराबाद में साहित्य तक की दवा लिखवा लीजिए आप, जब तक 5 किलोमीटर टहलिए मैंने कोई फायदा होगा नहीं। तो आदमी को कुछ न कुछ करते रहेंगे, तो खाली इंसानों के लिए थोड़ी, जानवर को भी आप चाहे जितनी बढ़िया के साथ दे दीजिए, जब तक वो टहल के नहीं चलेगा तब तक वो सेहत उसकी नहीं होगी। तो अब आपके पास टाइम ही नहीं है। आप मालूम है स्कूल में टीचर है, शाम को 5 बजे आते हैं, फिर अपनी खेतियां वेतियां देखते हैं, जानवर कब चला रहे हैं, और दूसरे आपको शाम के उतारते हैं। तो कदीम जमानों में होता ये था कि गांव में कुछ लोगों का यही काम होता था। वो क्या करते थे, अपने घर से चले, रास्ते में शाह साहब का मकान पड़ा, इनके 2 जानवर मिले, आगे बढ़े इनका मकान हुआ, इनके 2 जानवर मिल गए, और आगे बढ़े मालूम 50-60-100 जानवर हो गए, 2 लोग हैं आगे पीछे घंटा देके दिन भर टहलाया, और वापसी में सबके घरों की तरफ जानवर को पहचानते रहना, उसके चले गए। फायदा क्या हुआ? आपके जानवरों ने टहल भी कर ली, चल भी लिया, खा भी लिया, और आपको जहमत भी नहीं हुई। महीना पूरा हुआ, जिसके जैसे जानवर, जैसे किसी ने 50 दिया, किसी ने 100 दिया, किसी ने 200 दिया, तो एक महीने में उस गांव में रह के अच्छा खासा उसका 2000 की आमदनी हो गई, आपका काम हो गया। तो ये हो गया चरवाहे का एक पुराना सिस्टम। अब साहब जो है वो जानवर लेके चरवाहे गए, जहां मैदान था चराने का, वहीं बगल में मेरी जमीन थी, और चूंकि रिवायत कहती है चूंकि रिवायत कहती है कि अगर कोई आदमी पेड़ लगा दे तो जितने उस पेड़ के अंदर फल आएंगे उतनी नेकियां उसके नाम लिखी जाएंगी। और दरख्त के लिए तो यहाँ तक कहा गया कि इतना ज्यादा सदका कोई कर ही नहीं सकता। परिंदे इससे खाए, जानवर इससे खाए, मुसाफिर इसके साथ बैठे, तो ये सब रिवायतें जो देखी, अरे ये रिवायत तो बड़ी गजब है। अगर आप लोगों का ताल्लुक कहीं गाँव से है और जमीनें हैं, मिल्ला कीजिए, जो आए बैंक में का वो कीजिए, चले जाइए, कुछ पैसा लगा दे, सब मिलना कुछ नहीं मिलेगा, सवाब कोई काट लेगा, सवाब नहीं मिलेगा। रिवायत कहती है 7 लोग हैं कि जो मर जाते हैं मगर उनके अकाउंट में सवाब पहुंचता रहता है। 7 लोग, पूरा याद है, एक दो जो याद हो सुना, 7 लोग हैं जिनके मरने के बाद भी उनका अकाउंट LIC की एक ऐड है, वो देखिए आपने, हाँ वही बात है। हो सकता है कि वो कोई शिया रहा हो, ऑफिसर निकाल दिया, वल्लाह जिंदगी के साथ ही, तो 7 चीजें हैं जो जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। नंबर 1, मन अल्लामा इल्म, जो किसी को पढ़ा, आप मर जाएंगे, जिसको पढ़ाया वो भी मर जाएगा।
لیکن اس نے کسی کو پڑھا دیا وہ چلتا رہے گا. تو اس کا سوال اس کو, اس کا سوال اس کو, مین استاد جو ہے اس کا کمیشن کر کے قبر میں یہ پہنچتا رہے گا. آپ سمجھے آپ پڑھانا اور اسکول چلانا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے. صلوات بنیادی یہ کام. میں اس کا مخالف نہیں ہوں کہ اس میں 10 لاکھ لگے گے 5 لاکھ لگے, یہ بھی ایک عقیدت کی چیز ہے الحمدللہ, مگر کہیں زیادہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کے لیے مرکز کھولا جائے پڑھانے. انٹر کے بعد ہمارا بچہ کہاں جائے گا, گریجویشن کرنے کے لیے ہماری لڑکی پردے کے ساتھ کہاں جائے گی. اس سے بڑا نیکی کا کام ساتھ لوگ رکھتے تیار ہوتا سنیے یاد رکھیے. من علم کوئی علم, کوئی ایک کو پڑھا آؤ حافظہ بقران, کوئی کنواں کھودتے. تو جب تک اس سے پانی, تو پرانا زمانہ تھا کنواں ہوتا تھا, اب اس زمانے میں تو کنویں ہیں نہیں, لیکن بہت سے غریب لوگ ہیں جن کے پانی کا انتظام نہیں ہے, تو ہینڈ پمپ لگوا دیجیے, آپ اس کے پانی کی ٹنکی کروا دیجیے. مر جائیں گے جب تک وہ رہے گا پانی کا سلسلہ بولیے تب تک سوال پہنچتا رہے گا. دو ہوا نا فرق یہ ہے. آؤ ورث مصحفا, ترتیب دے دو او ورث مصحفا, کوئی جو ہے وہ قرآن چھوڑ کے چلا جائے. پہلے قرآن خرید کے لائے تھے, اپنے گھر میں پڑھ رہے تھے, اور اس کے بعد کچھ دنوں بعد انتقال ہو گیا. اب ہمارے پاس ہماری اولاد پڑھ رہی ہے, یا دیکھا کہ اولاد لائق نہیں ہے, لا کے اپنے یہاں مسجد میں رکھ دیا. تو جو پڑھے گا آپ کا کمیشن کٹ کے آپ کو پہنچتا ہے. آؤ بنا مسجد, یا کوئی مسجد بنا دے, تو جب تک وہ مسجد رہے گی تب تک آپ کا ثواب. بلکہ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنا دے, اللہ اس کے لیے جنت بنا دے. توجہ فرما رہے ہیں. آؤ غرس نخلا, اور اگر کوئی پیڑ لگا دے, یہ خیر بات سے تو ہی جائے گا. آؤ غرس نخلا, یا کوئی نخلا نے کھجور, تو کھجور کی بات ہے کوئی نہیں پیڑ, وہاں چونکہ وہی ہوتا تھا. آؤ غرس نخلا, کوئی پیڑ لگا دے, جب تک وہ پیڑ رہے گا تب تک آپ کو ثواب پہنچتا رہے گا. آؤ ورث ابنا یستغفر له بعد, یا ایسی اولاد چھوڑ کے چلا جائے, یا ایسی اولاد چھوڑ کے چلا جائے, یستغفر له بعد موته, کہ جو باپ کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتا رہے گا. تو جب تک یہ اولاد زندہ کرتی رہے گی, آپ تو مر گئے, ہم تو مر گئے, مگر اکاؤنٹ میں ہمارے ثواب بولیے پہنچتا رہے گا. تو اگر اللہ نے اس قابل کیا ہے تو ان ساتوں میں سے کچھ کر لیجئے, تاکہ مرنے کے بعد کچھ سہارا ہو جائے مزید. ورنہ اس دنیا میں تو 2 سال کے بعد سب کو بھلا دیا جاتا ہے, ہماری آپ کی اوقات کیا ہے. لیکن اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے اسکول, کالج, ڈگری کالج, پی جی کالج, یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اور اکیلے نہیں کر سکتا آدمی, شہر کے منتخب لوگوں کو اکٹھا کیجیے, بات کیجیے. اب آج کل کے زمانے میں اتنا آسان نہیں, بہت مہنگی ہو گئی ہے زمین. 10 لوگ مل کر کے, لیکن جب نیت ہوگی نا کہ ہم اپنے مرنے کے بعد کے لیے کر رہے ہیں, تو چاہے ہم کو صدر بنایا جائے یا نہ بنایا جائے, چاہے ہم کو سیکریٹری بنایا جائے یا نہ بنایا جائے, یا کسی صورت سے یہ کالج کھڑا ہو جاتا, ہماری قبر کا انتظام ہو جاتا. صلوات. تو یہ بات گھوم گئی, بڑی مصیبت ہمارے ساتھ کی ہے. یہ لگتا ہے پھر اپنے ساتھ چلے گا تو ایک دن اور آپ کی تربیت. صلوات. لیکن یہ بہت ضروری موضوع ہے, لہذا اس کو چلنا بھی چاہیے. خیر, تو اب صاحب جو ہے وہ میرا کھیت جو تھا وہ بالکل اس چراگاہ کے بغل میں تھا. ہم نے سب حدیثیں پڑھی کہ زندگی کے ساتھ بھی, زندگی کے بعد بھی
तो हमने किया यार वो खेती वेती तो करते हैं 2 महीने बाद करके खत्म हो गई, मर जाएंगे क्या होगा, लेकिन ये पेड़ लगा रहेगा तो जब तक लोग इसके फल खाएंगे। पहले आम लगाए जाए, लेकिन जब ये वाली रिवायत पढ़ी कि अगर कोई पेड़ लगा दे तो जितना फल लगेगा उतनी नेकियां लिखी जाएगी, तब जानते हो जल्दी से 2 पेड़ दूसरा है कौन सा, जामुन इसमें फल ज्यादा हर जगह आदमी को अल-मुमिनु कय्यिस, मोमिन दिमाग का तेज होना चाहिए। और मज़हब में भी पैगंबर ने कहा कि जो सबसे पहले अली की फतह की खबर सुनाए उसके लिए जन्नत की गारंटी। सब लोग दौड़ पड़े, समझदार आदमी नबी के पास बैठा रहा चुके, और उसके बाद जब वहां से लोग दौड़े, मुबारक है रसूल अल्लाह, अब लोग आए बाबा तो हो गया काम, सलमान ले गए, सलमान ने कुछ किया तो ज़ियारत हर जगह चाहिए। सलावत तो कानून हुआ सब 100 जानवर, 2 लड़के देख रेख करने वाले। हमारी भी गलती थोड़ी सी थी कि जो उसको बैरिकेडिंग की थी तो पेड़ वगैरह न करके बस ऐसी बांस लगा के वो डंडे बांध दिए थे। अच्छा, बच्चे सबके शैतान होते हैं, खाली इंसान की बात नहीं है, जानवरों के भी शैतान होते हैं। एक भैंस थी हमारे पास, उसकी बच्ची, उसको क्या कहते पढ़े, तो वो करीब थी 2-3 साल की हो गई थी, करीब थी कि अब ये भैंस हो जाएगी। और एक दिन गए तो वहां देख लिया, अपने भाई क्या हो गया, भाई बड़ी शरारती हो गई, तो उसको पकड़ना मुश्किल था, आज ही आके बेच दिया, समझ गया। तो बच्चे सबके शैतान हो गए, वो चाहे जानवर हो चाहे आदमी हो, समझ गया। तो उसमें एक शैतान किस्म के 2 जानवर निकले, तो बार ये सूद लगाई और वो हमारा टूट गया, और टूट गया ये सब अंदर। जब तक वो बेचारा समझे तब तक हंसता रहा वो, कल 10 पेड़ खा गए। भैंस किसकी थी? रेहान की। पेड़ किसका था? बस ये संसार का। जाता कौन जाएगा? रेहान तो बेचारे भोपाल में बैठे, हाथों से चरवाहा। तो ये बहस नहीं है कि बेटा आपका है, चरवाहे से सवाल होगा कि वो तो बेचारा ड्यूटी पे था, हॉस्पिटल में था, तुम जिम्मेदार थे तो तुमने क्यों नहीं देख रेख की? तो अब चरवाहे का मतलब समझे, यानी जिम्मेदार। अब चरवाहे का ट्रांसलेशन हो सकता है क्या? हदीस का कहते कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मस्ऊलुन अन रइयतिही। रिआया इसीलिए कहा जाता है जिनको चलाया जाए। तुमने कहा हर शख्स जिम्मेदार है, चरवाहा है, और हर शख्स से पूछा जाएगा। अब समझे, अमर बिल मारूफ सबके ऊपर है कि नहीं, उनका सबके ऊपर सीधी। फिर फरमाते हैं फल अमीरो अलन्नास राइन, जो हाकिम है, अमीर है लोगों पर, वो भी चरवाहा है, वो भी क्या है? राई है। वह हुआ मस्ऊलुन अन रइयतिही, हाकिम से पूछा जाएगा कि रियाया के साथ क्या किया, ये गड़बड़ कैसे हुई, ये चोरी बदमाशी क्यों ज्यादा बढ़ी, आप क्या कर रहे हैं? तो हाकिम से पूछा जाएगा। वरजुल राइन अला अहले बैतिही, मर्द राई है, चरवाहा है, जिम्मेदार है अपने घर का, वह हुआ मस्ऊलुन अन्हु, उससे पूछा जाएगा कि तुम्हारा बेटा यहाँ क्यों गया, तुम्हारा भाई वहां क्यों गया, तुम्हारे
راعیۃ علی اہل بیت بعلہا، اور عورت بھی ذمہ دار ہے، چرواہا ہے اپنے شوہر کے گھر والوں۔ کیا مطلب ہوتا ہے عورت سے؟ کیا مطلب؟ اکثر ہمارے یہاں عورتیں کہتے ہیں ہماری شادی تم سے ہوئی ہے، تمہارے ابا سے نہیں ہوئی ہے۔ ہوتا نہیں ہوتا گھر میں، ہماری شادی تم سے اور تمہاری اماں سے نہیں ہوئی ہے، اپنی اماں کو دیکھو۔ لیکن یہاں نبی نے کیا فرمایا؟ المرأة راعیۃ علی اہل بیت بعلہا، عورت ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے۔ وہ بیچارہ دن بھر دکان پہ رہتا ہے، جاب پر رہتا ہے، تو اس کے بعد کی دوا ٹائم پہ کون دے گا؟ وہ بیچارہ دن بھر تمہارے لیے تو کھٹ رہا ہے نا، تو اس کی ماں کی دیکھ ریکھ کون کرے گا؟ اس کے بچوں کو اسکول کون پہنچائے گا؟ تو والمرأة راعیۃ وہی مسئولۃ عنہ، اور اس عورت سے بھی کل کو قیامت میں سن لیجیے، اگر ساس ہماری بے توجہی کی وجہ سے مر گئی، ہم سے سوال ہوگا۔ ہمارے سسر کو ہماری بے توجہی کی وجہ سے اگر فالج کا ہو گیا، ہم سے سوال ہوگا۔ سمجھ گئے آپ؟ انا فکلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ تو دو تین گنا دیا، مرد گھر کے لیے، عورت اپنے شوہر کے بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، ورنہ کوئی آدمی بغیر ذمہ داری کے نہیں ہے۔ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم نے کہا ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے سوال کیا جائے گا۔ تم دیکھ رہے تھے کہ بچہ غلط کام کر رہا تھا، وہ نہ مانتا، تمہاری کوشش دیکھی جائے گی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ صلوات اللہ۔ بچے ہمارے عہد کے چالاک ہو گئے۔ یہ تو ہمیشہ سنتے تھے کہ ابا 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 آج ہی تو مزہ آ رہا ہے ان کو کہ ابا کے اوپر بھی پڑی جا رہی ہے۔ یہ نعرہ بلا وجہ نہیں ہے۔ صلوات اللہ۔ واپس آئے۔ ہوتا یہ ہے کہ 10-15 منٹ آپ کسی کلاس میں بھی لے لیجیے، 10 منٹ 15 منٹ تو لڑکا آپ کے ساتھ ہے، اس کے بعد جسم اس کا یہاں ہوتا ہے، دماغ کہیں اور ہوتا ہے۔ جو سمجھدار ٹیچر ہوتے ہیں، جو لوگ پڑھا کرتے ہیں، جو سمجھدار ٹیچر ہوتے ہیں، وہ بیچ بیچ میں 10 منٹ 5 منٹ کے لیے محسوس کرتے ہیں، لطیفہ چھوڑتے ہیں تاکہ یہ واپس آ جائے کلاس میں۔ صلوات، یہی میں مطلب روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظر الى بعض الاطفال، پیغمبر کی نظر پڑ گئی کچھ بچوں پر۔ ویسے آپ یہاں یہ دیکھ رہے ہیں بچے کھیل رہے ہیں، ویسے کھیل رہے ہوں گے شاید، رسول اللہ کی نظر پڑ گئی کچھ بچوں کے اوپر۔ فقال ويل للاطفال آخر الزمان من آبائهم، وائے ہو آخری زمانے کے بچوں پر ان کے والدین اور ان کے باپوں کی طرف سے۔ فقیل یا رسول اللہ من آبائهم المشرکین، مطلب آپ کا ہے یا رسول اللہ بے دین باپ، مشرک باپ؟ فقال اللہ، بے دین اور مشرکوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، من آبائهم المؤمنین، جو مومن باپوں کی بات کر رہا ہوں۔ گھوم گھوم مجلس پڑھتے ہیں، اپنے گھر کی ان کو فکر نہیں ہے۔ ارے بھیا 4 دن اپنے گھر بھی رہو، اپنے بچوں کو بھی دیکھو کہ کر کیا رہے ہیں۔ تو پیغمبر نے کہا ویل ہو ان لوگوں کے اوپر، ان بچوں پر آخری زمانے کے ان کے باپوں کی طرف سے۔ قیل یا رسول اللہ من آبائهم المشرکین،
پیغمبر ورنہ من آبائهم المؤمنین. ارے ایک مسئلہ ہمارے یہاں دنیا کی پتہ کہ آپ کی طرف بولتے نہیں تو شیطان کے گھر میں اولیاء، اولیاء کے گھر میں شیطان. سنا ہے نہیں سنا؟ بڑے اچھے خاصے نیک مومن ہیں، لڑکے ایک دم الٹے نکل گئے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باپ کو جو ہے کبھی شاید قبلہ لوگ جو ہے وہ سر جھکایا نہ ہو، بیٹا بڑا مومن ہے. ایسا ہو جاتا ہے نہیں ہوتا؟ تو فرماتے ہیں کہ لا يعلمونهم شيئا من الفرائض. کیوں یا رسول اللہ؟ کہ اس لیے کہ یہ لوگ اپنے بچوں کو واجبات نہیں سکھائیں گے. وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ. یہ دیکھیں کتنے لوگ بچے پڑھ رہے ہیں. اور کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو خود شوق ہے، وہ دوڑ دوڑ کے مجلس جانا چاہتے ہیں، وہ مدرسے جانا چاہتے ہیں. ابا کل امتحان ہے تمہارا، شرم نہیں آتی؟ ابھی سے دیر پڑے آیت اللہ بننا چاہتے ہو، پڑھو چپ چاپ. ہوتا نہیں ہوتا ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ ایک بھی یہ خود پڑھاتے نہیں. وَإِذَا تَعَلَّمُوا أَوْلَادَهُمْ. اور اگر بچے خود سے سیکھنا چاہے تو منعوه، تو ان کو الٹا روکتے ہیں. آپ دنیا میں جا کے دیکھ لیجیے سر، فزکس کے ٹیوشن کی فیس کتنی ہے؟ فزکس 5,000 فزکس کی کیا دیکھ لیجیے آپ، فزکس کی کتنی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ کے جو ہے وہ میتھ کی کتنی ہے؟ اللہ کی کتنی ہے؟ قرآن کی کتنی ہے؟ جس کے لیے حدیث کہتی ہے کہ یوں فرق کو یار مرنے زندگی کے ساتھ کی زندگی کے بعد بھی اس کی ٹیوشن فیس 500، شاید وہ بھی دنیا بھر کا احسان جتا ہے. صلوات چنانچہ امام حسین سلام اللہ علیہ کے ایک فرزند کو ایک قاری صاحب نے، اب ظاہر سی بات ہے امام سجاد کی بات تو نہیں ہے، یہ بڑی بھی ہو سکتی ہے. قاری صاحب نے ان کو الحمدللہ یاد کرا دیا، سورہ حمد یاد کرا. آئے امام کو انہوں نے سنا دیا. امام اتنا خوش ہوئے، پتہ نہیں کئے 1000 درہم اور کپڑا اور حلہ خوب دیا. اکثر ہوتا ہے کہ پیسہ خرچ کریں گے ہم، کھلتا ان کو ہے. دیکھنا نہیں دیکھا ہے، بہت سے لوگ اس طرح کے. ارے بھائی تم اپنی ذات کے کنجوس ہو رہو، دوسرے کو تمہارے خیر سے منع کرتے ہیں. سمجھ گیا؟ اور یہ خرچ کرنا، سن لیجئے موضوع سے ہٹ کے مگر بات آئی تو یہ خرچ کرنا جو ہے نا بہت کام آتا ہے، حتیٰ بدعقیدہ آدمی کے لیے کام آ جائے گا. سنا حتیٰ مجرم، حتیٰ کافر، حتیٰ بے دین کے کام بھی آ سکتا ہے. جناب موسیٰ سنیے تشریف لے گئے کہاں؟ دور پر. پہلے سے جو ہے طے تھا 30 دن کی بکنگ تھی وہاں، صرف ایک مہینے. جب وہاں پہنچ گئے تو اللہ نے کہا 10 دن اور رکو. تو یہ بیچارے 10 دن اور رک گئے تو کتنے دن رہے؟ 40 دن. اب 40 دن کے بعد جب آئے تو معلوم ہوا کہ جن کو اتنی محنت سے برسوں سمجھا بجھا کر کے دیندار بنایا تھا، یہ سب جو ہے وہ گوسانے کی پوجا کرنے جانے کے بعد کیا ہو گیا. تو پہلے تو جناب ہارون پہ ناراض ہوئے، ان کا ایمان پکڑ لیا، وہ سب آیا اس طرف نہیں جانا. آخر میں یہ ہوا کیسے؟ اچھا ہارون نے کہا کہ صاحب کو کیا بتایا، ہم اگر بولتے تو ہم سے پانا یعنی اس وقت تک میٹر پہنچ گئے. تو جناب موسیٰ نے کہا بتا رہا ہے کہ ہوا کیا. تو معلوم ہوا کہ سارا کرشمہ سامری نام کے ایک آدمی کا ہے. اور وہ کہیں سے کوئی مٹی کیا لایا، وہ مچھلے ٹائپ بنایا، اس میں ڈالا، اوپر بولتے رہا کل اسی میں ہے بابا. تو جناب موسیٰ نے بہت کھا، بتاؤ برسوں کی ہماری محنت اور اس میں ایک دن میں جو ہے وہ 40 دن ہم چلے گئے، سب جو ہے برباد کر کے رکھ دیا. تو جناب موسیٰ نے ڈیسائیڈ کر دیا اس کو پھانسی. کیا ادھر موسیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس سامری کو نہیں چھوڑے.
جبریل نے آگے کہا موسیٰ لا تقتل الصابری، موسیٰ صابری کو مت مار، اے آپ برا مار۔ اس کی وجہ ہے اللہ فرماتا فَإِنَّهُ صَحِيٌّ، یہ بدماش تو تھا مگر صحیح تھا۔ صلوات لیکن کچھ لوگ ایسے بخیل ہوتے ہیں خود تو کریں گے نہیں، دوسرا کوئی کرتا ہے تو اس سے بھی روکتے ہیں۔ ہاں اللہ نے دیا بتانے تو کم سے کم اتنا تو بول ہی دیتے ہیں جب منع نہیں کر پاتے۔ تو وہاں بھی تھے، کسی نے کہا امام حسین اسلام کا بھائی پڑھا، آپ امام سے زیادہ سمجھدار ہیں۔ کہنے لگا مولا یہ الحمدللہ سے میرے گاؤں کے راستے میں بازار پڑتی ہے، 5 کلومیٹر پہلے اسٹیشن جو ہے، تو اکثر جمعرات کو گاؤں جاتے تھے ٹرین سے اور سے نیچر کو صبح چلے آتے تھے، تو آس پاس کے جو گاؤں والے ہوتے تھے بھیا آپ کی جمعرات کو آؤ گے؟ ہاں آئیں گے، تو ہم چھوڑوا دیں گے، رات میں پولیس پکڑ لینا، تو ایسا راستے میں ہو جاتا تھا۔ تو جو یہ ہمارے دوست اس میں بڑی آبادی تھی تو بہت، تو ایک صاحب نے پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ اکثر آپ کے یہاں آتے ہیں پڑھتے ہیں تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کی بڑی اونچی چیز ہے، اور کہے کیا دے رہا ہے تو آپس میں ہے یہی گھر ہے، گاؤں آتے ہی ہیں، کہنے تب بھی کچھ تو 500 دے دیتے ہیں، 500۔ تو کچھ لوگوں کا مزاج ہوتا ہے اس طرح کیا سماعت ڈاکٹر صاحب قرآن پڑھنا آتا ہے، کس نے پڑھایا؟ مودی صاحب نے نام یاد ہے، پڑھایا تو ان کے ابا نے آپ کو بھی کچھ پیسہ دیا ہوگا، تو ذرا ان سے جائیے کہیے کہ وہ جو 500 روپے ابا نے دیے تھے ہمارا واپس کر دیجیے۔ تو کہیں گے بیٹا نہیں سنیے سر، بیٹا جس دن تمہارے باپ نے دیا تھا وہ واپسی میں دے دے اسی دن سے مت ہو گیا نا۔ لیکن اگر 50 سال کے بعد آ کے مودی صاحب پوچھیں کہ ریحان بیٹا ذرا سورہ ہم سناؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ ارے مودی صاحب 50 سال میں بھول بات گئے نہیں ہے، اب بھی سناتے کہ نہیں سناتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جو پیسہ دیتے ہیں وہ ختم ہونے والا ہے، اس نے جو قرآن پڑھایا ہے وہ آخر یوم تک باقی سے کیا دیا ہے؟ اس نے جو میرے بیٹے کو دیا ہے، میں نے جو دیا ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جو اس نے دیا ہے۔ اس نے میرے اللہ کا کلام اس کو یاد کرایا، اس نے اس کو اللہ سے بات کرنے کا ہنر سکھایا، کہاں وہ کہاں یہ صلوات جتنا لڑکے لڑکیوں کو پڑھایا لیکن اگر ابھی چھوٹے ہو تو ابھی وقت ہے، اب سے اپنے بچوں کا قرآن دین عقیدہ مودی صاحب صحیح کرا دو۔ ایک تو لڑکے کی عاقبت بنے گی اور تمہارا بھی اگر یہ اوپر رکھو تم کیا کر دیے جاؤ گے؟ بولیے معاف کر دیے جاؤ گے۔ لہٰذا آج مجھے واقعی تعجب ہوتا ہے، میں لندن جاتا ہوں، دبئی جاتا ہوں، تو وہاں ڈیلی نہیں ہوتا، اس کو وہ لوگ بولتے ہیں سنڈے کلاس، کیا سنڈے کلاس، سنڈے وہ دور دور سے 20 کلومیٹر 25 کلومیٹر، اور وہاں ایک ادارہ ہے کہیں وہاں سنڈے کلاسز لگتی، وہ باپ یا ماں جس کو فرصت ہے وہ لیے چلا رہا ہے، صاحب 2 گھنٹہ بیٹھا چلے پورا دن، لیکن آپ ان بچوں نے سمجھا چاہے وہ تھوڑی مجھے کام ہے لندن میں بڑھیا تلاوت کرتے ہیں، آپ کیا پڑھیں گے؟ تو ان کو
میرے بھائیوں ولو سنڈے سنڈے سے بڑھیا انتظام کیجیے بچوں کی تعلیم کا، خاص کر کے قرآن مجید کا سنایا مرحوم امام خمینی رحمت اللہ علیہ۔ دیکھیے دو چیزیں، اللہ سے بات کرنے کا دو طریقہ، یا قرآن پڑھ لو یا دعا۔ دعا میں بھی اللہم، آدمی اللہ سے بات کرتا ہے تو وہ دعا ہوئی، اور قرآن میں کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، دونوں میں ڈفرنس کیا ہے؟ تو امام خمینی کا جملہ جو ہے وہ تو تھوڑا ٹف، اس کو میں بھی پانی ملا کے سمجھا دوں گا۔ تو فرماتے ہیں کہ دعا کلام ثابت ہے، قرآن کلام نازل ہے۔ ایک جملہ انہوں نے اپنے ماحول کے لیے، ہم اس کا ترجمہ نہیں کرتے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ دعا نیچے سے اوپر جاتی ہے، قرآن اوپر سے نیچے آتا ہے۔ اس کے بعد جو جملہ کہا، آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، نیک کی بات کر رہا ہوں، محبت بیچاری اتنا بدنام ہو چکی ہے، جہاں محبت نہیں ہوتی دماغ چلتا ہے۔ کسی سے آپ کو محبت ہو جائے، آپ پہنچ جائیں گے، آپ ان کو روز خیریت کا خط بھیجتے ہیں، یا واٹس ایپ پہ روز کیسے ہیں حضور، کیا حال ہے آپ کا، حضور کے بعد 50 میسج آتے، دیکھا چھوڑ دیا، دیکھا چھوڑ دیا۔ ایک دن حضور نے میسج لکھ دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اور بتائیے صاحب مسکین صاحب کیسا مزاج ہے، بہت شرمندہ ہوں، معذرت چاہتا ہوں کہ میں آپ کے اس کا مصروفیت کی وجہ سے جواب نہیں دے سکا، امید ہے کہ آپ معاف فرمائیں گے۔ جس دن یہ میسج آئے گا، خود کتنی بار بھیج چکے، کسی سے نہیں خود کتنی بار میسج بھیج چکے، کسی سے ایک میسج اگر آ گیا رہبر کا، آئیے دیکھیے صاحب رہبر کا میسج آیا میرے پاس، یہ دیکھیے رہبر کا میسج آیا، یہ دیکھیے ہوا کیا ہوا، یہ کہ دو چیزیں ہوتی ہیں محبت میں، ایک ہوتا ہے عاشق اور ایک ہوتا ہے معشوق۔ دعا جو ہے وہ عاشق کی گفتگو ہے معشوق سے، قرآن معشوق اترا ہے، عاشق سے صلوات محبوب اترا ہے۔ لہذا ایھا الناس، میرے بھائیوں میرے بزرگوں، عاقبت بنانی ہے، خالی نماز پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا، عاقبت بنانی ہے، یہ 8-18 عدد خمسہ کرنے سے صرف کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے بچوں کی تربیت پر خیال کرو مولوی صاحب، دن بھر میں 4، آج یہ تیسری مجلس ہے، دن بھر میں 3 مجلس کر لو، لوگ آگے ہاتھ چوم گے، اولاد کو نہیں لگا پائے دین پر، پھر ان مجلسوں سے کیا ملنے والا ہے؟ لہذا امام نے کیا فرمایا، وَأَمَّا حَقُّ وَلَدِكَ، تمہاری اولاد کا حق تم پر یہ ہے، ایک بات نوٹ کرو، وہ تم سے ہے، تم سے جوڑ کے دیکھا جائے گا، اچھا کرے گا تو، برا کرے گا تو، اور تم سے کل کو قیامت میں سوال کیا جائے گا کہ ہم نے تم کو ولایت دی تھی، ذمہ داری دی تھی، تم نے بولیے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ صلوات کرو۔ صدقہ، صدقے کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ الصدقہ تو ترد البلا، صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے۔ الصدقہ تو دواء 70 داء، صدقہ بولیے 70 بیماریوں کا علاج ہے۔ صدقہ کتنا نکالتے ہیں؟ 5 روپے 10 روپے 20 روپے۔ ہم لوگ دیہاتی آدمی پیسہ نہیں ہے تو جو فصل ہوئی گیہوں نکالتے ہیں، تو گیہوں بھی کتنا دے گا؟ 100 گرام 200 گرام ہے نا، بس نا، پورا بورا تو نہیں دے دے گا آدمی۔ ایک جو ہے وہ ہمارے روایتوں میں جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے لفظ ساع، کہ اس کو جو ہے وہ ایک ساع کتنے کو ہوتا ہے معلوم ہے؟
اگر لَأَن يُقَدِّمَ أَحَدُكُمْ وَلَدَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِ صَاعٍ كُلَّ يَوْمٍ. اگر کوئی اپنے بچے کی صحیح تربیت کر رہا ہے تو کہیں بہتر ہے روزانہ آدھا صاع جو ہے وہ صدقہ نکالنے سے. 1.5 کلو روز صدقہ دیجئے، اس سے کہیں بہتر ہے اپنے بچے کو ایک حدیث یاد دلانا. صلوات اور وہ بھی اللہ اکبر. روایت کے اعتماد دیکھو اولادکم علی حب علی. صاف اپنے بچوں کو تربیت کرو عشق علی پر، محبت علی پر. ان کو بتاؤ ابھی سے، چھوٹے ہیں، بچے ہیں، علی کون تھے، علی نے کیا کیا ہے. ہم لوگ اس کو نہیں سمجھ پائے لیکن سامنے والوں نے اس کو سمجھ لیا اور بچپنے سے علی کی جو ہے ان کے اندر وہ ڈالتا جا رہا ہے. ہم کو جس کو حکم ہے اتبعوا اولادکم علی حب علی بن ابی طالب. میرے بھائیوں، کیا نہیں ٹرین میں ہے، بس میں ہے، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں. آپ بیٹا بتاؤ کل والی وہ حدیث کیا سنائی تھی ہم نے؟ ایک تو حدیث یاد دلاتی ہے اور اس طرح سے آپ 5 سال کی عمر میں شروع کریں گے نا سر. پتا نہیں آپ نے یہ تھے گاڑی میں آج وہاں جو ہے وہ تھا کیا کہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں جو گورنمنٹ بنتی ہے تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس ہوتا ہے. وہاں چونکہ جو ہے وہ پریزیڈنٹ چن کے آتا ہے پبلک سے تو اس کو تو پارلیمنٹ سے کچھ لینا دینا ہے نہیں، لیکن دوسرا ہے پھر وہ جو وزیر طے کریں گے ان وزیروں کو وہاں سے کانفیڈنس کا ووٹ لینا پڑے گا. تو اس میں یہ ہے کہ ان کے الگ الگ کمیشن بنے، ہر وزیر کو اپنے کمیشن میں جانا پڑے گا. وہ اپنے کمیشن میں وہ پوری بات رکھے گا کہ ہمارا پروگرام کیا ہے، ہم کیسے 4 سال چلائیں گے. پھر جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب کو 2.5 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا. کچھ پہلے کچھ بعد میں آپ جو ہے بتائیے ان کو کیوں بنایا، ان کو کیوں بنایا، ان کو کیوں بنایا. اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیشن والے مثلا جو ہے وہ وزارت خارجہ کمیشن الگ ہے، وہ ان سے پوری بحث کریں گے 2 دن. اقتصاد والے وہ پوری پھر وہ اپنی رپورٹ دیں کہ ہاں صاحب کمیشن ان سے سہمت ہے، متفق ہے. پھر وہ پوری رپورٹ آئے گی تب اب جو ہے پارلیمنٹ میں ووٹنگ ہوگی. تو جو ہے وہ اکثریت لے آیا 50%+1 وہ اپنا وزیر ہو جائے گا. آج وہی تھا تو وہ پہلے ہمیں یہ لگا کہ پوری وہ آن لائن سن رہے. تب تک یاد ہے فلانے کا مجلس ہے کھلا تو بہت سمجھا. چلیے گاڑی میں بیٹھ گئے، اب یہ پتہ نہیں متوجہ ہوئے نہیں ہوئے. وہ آدمی جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایسا تقریر کر رہا تھا سمجھا. اور کیا بول رہا تھا امیر المومنین نے مالک اشتر کو جو خط لکھا تھا اس میں یہ کہا ہے، اس میں یہ کہا ہے، اس میں یہ کہا ہے، میں علی کے اس قول پہ عمل کروں گا، میں علی کے اس قول. یہ کہاں سے آگا زبانی پڑھا، بچپنے میں پڑھایا گیا تب نہ 70 سال کی سلام. لہذا آپ جب اہل بیت کو دیکھیے گا تو ان کو بڑا لگاؤ تھا بچوں سے، اور بھی بچوں سے بھی اور اپنے بچوں سے بھی. اور ان میں جیسے مولانا کائنات ہے تو انہوں نے تو اپنی دونوں بیٹیوں کا نام دیکھیے. امام حسن امام ہے، ایک بات ہے what's meaning of Sayyidina بولیے باپ کی زینت. یہ کوئی نام تو نہیں تھا نام، امام نے رکھ دیا، لیکن لوگوں کو بھی رکھا جا سکتا تھا. باپ
सीने तो लड़का नहीं हो सकता। इमाम हसन भी हैं, इमाम हुसैन भी हैं, हज़रत अब्बास भी हैं ना, इतने बच्चे, किसी का नाम बाप की सीरत नहीं रखा, नाम रखा है जिसका बेटी होगा। और बाद रिवायतों से ये समझ में आता है कि नाम उम्मे कुलसूम का भी नाम ज़ैनब थी, वो ज़ैनब कुबरा थी, ये ज़ैनब सुगरा थी, और फिर कुनियत से मशहूर हो गए उम्मे कुलसूम के तौर पर, वरना दोनों का नाम ज़ैनब। इतना बच्चों से प्यार है मौला। और इमाम हुसैन के यहाँ तो ये बात यहाँ तक आ गई कि फरमाते मुझे वो घर ही अच्छा नहीं लगता। सुना नहीं सुना कि जिसमें रुबाब और सकीना न हो। तो यहाँ जो बच्चों से प्यार है, आप बताइए तो किस तरह से इजहार मोहब्बत करते रहे होंगे इमाम हुसैन, है नहीं? कितना चाहते रहे होंगे। कितना तो मशहूर है, आपने सुन रखा है कि बाबा के सीने पे सोती थी। तो ये तो प्यार की हाल है ना कि अपने सीने पे लेके सोते। आप सोचिए कि जब ऐसी बेटी का बाप जाने लगेगा तो किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आदमी अपने कॉमन सेंस से पूछे कि उस बच्ची का हाल क्या होगा। और इसीलिए कल मैंने जहाँ को कहा था, कल वाली मसाइल याद है, कहा दिख रहा बाबा जब मरने के लिए तैयार हो, इतनी मोहब्बत के बावजूद एक मर्तबा नहीं कहा इस यतीमा में अपने बाबा बादशाह बैयत कर लो। बैयत ही तो मानते हैं, यतीम मत बनाओ, बल्कि उल्टा बाबा जाइए। मगर एक बार हमारे सर पे उस तरह हाथ फेर दीजिए जैसे यतीमों के सर पे फेरा जाए। एक बार हमको सीने से फिर लगा लीजिए। इमाम ने बच्ची की बात मान ली, फिर उसके बाद कैसे गए नहीं मालूम, खुद से उतरी, हज़रत ज़ैनब ने उतारा, इमाम ने उतारा, नहीं मालूम। बहरहाल गए मैदान में, लड़ते लड़ते वो वक्त आया कि जब हजरत शहीद हो गए। अब ये वाकई यतीम हो गए। आए 3 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, इतना चाहने वाला बाप, समझ रहे हैं? अब नतीजा क्या हो, तो 3 जुमले सुन लीजिए, खत्म हुआ। यहाँ तक के शामिल गरीबा आ गई। इन मलूनों ने खैमों में आग लगाना शुरू की तो खुद दुश्मन का सिपाही कहता है कि मैंने देखा कि एक बच्ची है छोटी सी, उसके दामन में आग लगी है, तो मैंने सोचा बाबा बुझा दे। तो बच्ची को तो नीयत नहीं मालूम है साबित की, वो भागने लगी, कितना भागती, मैंने पकड़ लिया दामन, क्या बुझा दी। जब दामन की आग बुझा ली, उसने थोड़ा सा देखा तो कहने लगी शेख हमको नजफ का रास्ता बता, हमको मदीने का रास्ता बता। क्या करोगी? नजफ जाके दादा से शिकायत करो। और बात यही नहीं बात यही नहीं खत्म। अब उस हंगामे में कब कैसे भागते धोते आ गई मक्तल में। इमाम हुसैन सलामुल्लाह अलैह। इधर क्या हुआ कि जब रात का कुछ हिस्सा गुजरा और थोड़ा सुकून हुआ, इसे लूट पाट के कम वक्त गए, तो सारी जिम्मेदारी तो हजरत ज़ैनब की थी। तो आओ बहन जरा देखा जाए बच्चे, तो मालूम हुआ 3 बच्चे नहीं है। तो अब तो कोई है नहीं, जो घर के मर्द है उनसे उठा ही नहीं जाता, चले ही नहीं जाता। तो हजरत ज़ैनब और कुलसूम दोनों बहनें चली। रास्ते में देखा तो बच्चों की लाशें पड़ी थी। मालूम हुआ तो बाद में देखा गया तो ऐसा महसूस हुआ कि जैसे घोड़ों की टापों के नीचे दब गए बच्चे। बहरहाल उनको ले आई, साइड किया, बदलाव आगे बढ़ी। मैं जिसके लिए इमाम इतनी मोहब्बत का इजहार कर चुके, वो तो दिखाई नहीं दे रही। तब तक कोई सवार नजर आया, ए भैया तुमने इधर किसी बच्ची तो नहीं देखा? कब देखा तो नहीं है, मगर उधर गया था पानी पिलाने घोड़े को,
ऐसा बच्ची मिला के रो रही थी कि मेरे जानवर ने पानी नहीं पिया। उधर आई मैं शेर की तरफ, क्या देखा के जिसम से लिपटी लगता है, रोते रोते थक के सो गई। उठाया, शाना हिलाया, उठो बेटा, क्या काम है, कैसे यहाँ पहुंची, ये किसके लाशे से लिपट गई हो? कहीं मेरे बाबा की लाश होगी अम्मा। यहाँ कैसे पहुंचे? कल कुर्ते में आग लगी थी तो मैं इसी तरफ भागी, कब इस तरह भागी तो लगा ये किसकी लाश है? सर हो तब न पहचानेगा आदमी, लिबास हो तब न कैसे पहचाना तुमने? तो बाबा जब होती अम्मा जब कुर्ते में आग लगी थी और बाबा बाबा कह के मैं भागी थी इसी लाश से। इसी लाश से आवाज आई थी, एलैया एलैया या बनाए, मेरी बेटी इधर आओ, इधर आओ। जज़ाकल्लाह, खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गम अहले दर। अब रात कैसे गुजरी ये कौन बता सकता? सुबह हुई तो जो सुबह हुई, यानी 11 मुहर्रम आ गई। ऊंट को चलते देखा है आपने? ऊंट जब चलता है सर तो उसकी पीठ आगे होती है पीछे, आगे होती है पीछे होती है। यही वजह है कि उस पर आदमी संभल नहीं पाता, तो उसके लिए गजावा रखा जाता है ताकि आदमी आराम से बैठ सके। और जब उसका जो कोहा निकला उसकी भी हैसियत ना हो तो बैठ सके। आप बताइए कि जब बड़ों के लिए गजावा रखा जाता है ताकि बैठ सके, तो इस बेगजावा ऊंट पर 3 साल की बच्ची देख सकते हैं। हर साहिब औलाद से इंसान मेरे भाइयों बोलिए, गौर कीजिए, 3 साल की बच्ची ऊंट पर देख सकती है। नतीजा गिर जाती है। बार-बार उससे गिरना आसान थोड़ी है, लेकिन आप जानते हैं कितने नालायक और बदतमीज थे। अगर आप लोगों को बुजुर्गों की मजलिसें सुनी होगी तो हमारे बुजुर्ग जो होते थे वो अपनी मजलिसों में अक्सर मसाइब में सितम ईजाद बोलते थे। सुना है? ये सितम ईजाद क्यों बोलते हैं? ये सितम ईजाद बोलने की वजह यही है कि ये मरहूम नए नए जुल्म ईजाद करते थे, इससे पहले नहीं सुना होगा। जब कई बार बच्ची गिर पड़ी तो नहीं समझ रही है ना, तो उस मजमे में मानी है और भी औरतें हैं, भूतियां हैं। किसी बुजुर्ग बीवी को दे दो तो भैया नहीं हो पा रही पकड़ के बैठ जाओ, नहीं किया जाने वाला। हाँ, जिनके सीनों में माँ का दिल है, बाप का दिल है, सभी है। क्या हुआ इस 3-4 साल जानते क्या किया? अब रुक तो पा नहीं रही है, गिर जा रही है, तो बच्ची को ऊंट पर रख के रस्सियों से बांध दिया गया। अब ऊंट चलता है, पुश्त आगे होती है, पीछे होती है। नतीजा पहले लिबास फिर खाल छिलना शुरू हुई। शायद यही वजह है कि तहखाने शाम में जब रसाला आई तो उसने पहला सवाल यही किया, ये बच्ची किस मरज में मुब्तला हो गई। मैं भी पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी दोहराइए। देखिए ये जो मैं करता हूँ, हजरत आप जो पढ़ेंगे
बिल्कुल सेम। ये लोग तो वहाँ हैं, तो रिवायतों से समझ में आता है ये खुश होते हैं, और जब खुश होते हैं तो हमारे लिए दुआ है। तो अगर उसमें से एक की भी दुआ लग गई तो हमारा तो काम हो जाएगा। ज़्यादा 5 मिनट के लिए उठाइए मत, पढ़ लिया कीजिए, पता नहीं किस मरहूम की दुआ हमारे लग जाए, हमारी दुनिया भी कामयाब हो जाए आखिरत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हुवल्लाहु अहद। अल्लाहुस समद। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहु कुफुवन अहद। ज़ालिकल्लाहु रब्बुना सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। वअज्जिल फरजहुम वहशुरना मअहुम। परवरदिगार सूरह हम्द व तौहीद व सलवात का सवाब मरहूम अली हैदर नकवी, ताहिरा बेगम मरहूमा, रबिया सुल्तान मरहूमा, हैदर रज़ा मरहूम, कनीज़ फातिमा मरहूमा, अली अज़हर मरहूम, आमिना खातून मरहूमा, कमाल जाफरी मरहूम, नवाज़िश जाफरी मरहूम, परवीन शबाना मरहूमा, और इस मजलिस में मौजूद जितने भी मर्द और औरत हैं, हम सब के मरहूमी, खास करके वो मोमिनीन मुहिब्बान अली जिनको कोई ईसाल सवाब करने वाला नहीं है, खुदा इन सब की रूहों तक पहुँचा दे, इनके गुनाहों को बख्श दे, जवाल मासूमीन में जगह करामत फरमा। वआखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मोमिना के ईसालो दुआए सेहत के लिए कहा गया है। मरहूमा का नाम सुल्तान का या अल्लाह अहले बैत इस मोमिना को भी शफाए कामिल व आजिल बिनायत फरमा। आप लोग